वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैन अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक चीन पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया। एक बार फिर सदर शी जिनपिंग को इस साल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस साल का आगाज़ पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म के बीजिंग के कामयाब दौरे से हुआ। फिर वज़ीर दाखिला ने शंघाई का दौरा किया। जल्द स्पीकर कौमी असम्बली का भी चीन का दौरा मुतवक्किल है। चीनी नायब वज़ीर ने मुल्क में इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम लाने पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। चीनी नायब वज़ीर ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कि इस साल पाक चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुशावरत की है। पाक चीन ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं। हम मुत्तहिद हैं, अपनी दोस्ती आगे ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। चीन की गुज़श्ता 5 साल GDP 5.5% से ज़्यादा रही। चीन अपनी मार्केट ओपन कर रहा है, दीगर ममालिक को मार्केट तक रसाई दे रहे हैं। चीन की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। CPEC का पहला मरहला बहुत कामयाब रहा, अब दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं। दूसरा मरहला पेचीदा है, मज़ीद शराकतदारों को ऑन बोर्ड लेना होगा। दूसरे मरहले को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा 30,000 पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप पर चीन में हैं। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की घरेलू गैस की फराहमी बेहतर बनाने की हिदायत सामने आई है। गैस की तलब और रसद पर हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि गैस कंपनियों को घरेलू सार्फिन को फौरी रिलीफ देने की हिदायत। सनत से घरेलू शोबे को इजाफी गैस मुंतकिल करने का ऑप्शन ज़ेर गौर है। पेट्रोलियम डिवीजन में रोज़ाना सुबह 10 बजे गैस सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। इजलास में सुई नौजरन के हुकाम ने बताया कि सनतों को गैस बंदिश 1 दिन से 2 दिन करने पर मुशावरत जारी है। 2 गैस फील्ड्स की बहाली से सप्लाई की सूरत हाल में बेहतरी आई है। गुज़श्ता साल के मुकाबले घरेलू सार्फिन को 39 MCCFD इजाफी गैस दे रहे हैं। लाहौर में ईरान के काउंसिल जनरल का कहना है कि अमेरिका से राबते के चैनल फ़ाल हैं और हमेशा रहते हैं। ईरान बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में अमेरिका अपने मुतालबात मनवाना चाहता है। वो चाहता है कि यूरेनियम की अफजूदगी ख़त्म और मिसाइल सिस्टम की रेंज कम की जाए। अमेरिका मशरिक़ वस्ता के तेल पर कब्जा चाहता है। लाहौर में GEO न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ईरानी काउंसिल जनरल ने कहा कि अमेरिका डिक्टेट करना चाहता है, लेकिन ईरान बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहता है। अमेरिका ईरान में शाम जैसा मॉडल बनाना चाहता है, ईरान के टुकड़े करना चाहता है। ईरान एटम बम बनाना चाहता तो बहुत पहले बना लेता। इसराइल ने अब जारहियत की तो पहले से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान में होने वाले वाक़यात में दाइश सड़कों पर आई। फसादात में पुलिस एहलकारों के सर कलम किए गए। इस्फहान में 20 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया गया। फसादात में 53 मसाजिद और बैंकों को आग लगाई गई। इन फसादात को लीड करने वाले 600 शरपसंद पकड़े हैं, जिनके बारे में हमारे पास सबूत हैं। उन्होंने बाहर से पैसे लिए और फसादात किए। ईरानी अवाम इसराइल और अमरीका की जारहियत के खिलाफ यकजान है। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की हिमायत पर शुक्रगुजार है। सदर आसिफ अली जरदारी ने बहरीन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर भी इत्तफाक किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान बहरीन शराकतदारी को इलाकाई सलामती के लिए अहम करार दिया गया। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए अमली इक़दामात जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी के दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का खुसूसी ज़िक्र किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा और कहा, मोहसिन नकवी बेटे बिलावल के बाद दूसरे बेटे की मानंद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का कहना है कि पंजाब में बल्दियाती एक्ट में 4 बार तब्दीली नामंजूर है। पंजाब हुकूमत ने ऐसा निज़ाम बनाया है जिससे हॉर्स ट्रेडिंग हो। टाउनशिप में अवामी रेफरेंडम कैंप के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि मकामी हुकूमतें जमहूरियत की नर्सरी होती हैं। चारों सूबाई हुकूमतें इख्तियारात देने के लिए राज़ी नहीं हैं। रेफरेंडम के रिजल्ट से करोड़ों लोगों की राय का पता चलेगा। आइन के मुताबिक तमाम मालियाती, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात अवामी नुमाइंदों को देना होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा में कराकरम विंटर गेम्स मुनक़िद किया गया है। 5 रोज़ तक जारी रहने वाले खेलों में आइस हॉकी, आइस स्केटिंग और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद होगा। कराकरम विंटर गेम्स का आगाज़ खुदाबाद में हो गया है। 5 रोज़ा इवेंट में आइस हॉकी, आइस स्केटिंग समेत दीगर मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे। और कराची में नेशनल पैडल चैंपियनशिप में 92 खिलाड़ी एक्शन में हैं। चैंपियनशिप से एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान टीम का इंतखाब किया जाएगा।
پاکستان میں تیزی سے مقبول ہونے والا کھیل پیڈل سیاست کی بھیڑ چڑھنے لگا۔ فیڈریشن اور پی ایس بی کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے کھلاڑی پریشانی کا شکار ہیں۔ پیڈل کے نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ نئے کھیل پیڈل کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ پالیٹکس تو ہر چیز یو ایٹ بریتھ اینڈ سلیپ پالیٹکس، بٹ اسپورٹس میں بالکل بھی نہیں آنی چاہیے، بیکاز اس سے ہوتا کیا ہے کہ سارے پلیئرز افیکٹ ہوتے ہیں۔ اسپورٹ ہے جس میں ویمن آر شوئنگ اے لاٹ آف انٹرسٹ اینڈ دے آر کمنگ اپ اینڈ دین وی گیٹ ٹو نو کہ ہمارا کتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آگے جا رہا ہے، اس میں بس پالیٹکس نہ ہو باقی گیمز کی طرح۔ پالیٹکس کی وجہ سے پلیئر پھنس رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپس میں پالیٹکس ہو رہا ہے تو پلیئر پیچھے پھنس رہا ہے، وہ اپنا ٹیلنٹ شو نہیں کر پا رہا ہے۔ نیشنل پیڈل چیمپئن شپ کے ایم سی اسپورٹس کمپلیکس میں شروع ہو گئی ہے، جس میں مردوں کی 33 اور ویمنز کی 14 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ پاکستان پیڈل فیڈریشن کے سی ای او مدثر ارائیں کا کہنا ہے کہ غیر ملکی پیڈل کوچ جولائی میں پاکستان آئے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کرے، گورنمنٹ کی پذیرائی ہو اور اس گورنمنٹ کی سپورٹ انفراسٹرکچر ملے تاکہ یہ اور اچھی طرح گیم جو ہے فلورش ہو۔ چیمپئن شپ کے بعد پاکستان ٹیم کا انتخاب ہوگا جو ایشین گیمز میں شرکت کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ نادرا، پولیس، سی ڈی اے، ڈپٹی کمشنر آفس، ایف بی آر اور سوئی ناردرن سمیت 60 سے زائد عوامی خدمات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی آسان خدمت مراکز قائم کیے جائیں گے۔ آج یہاں پہ پاکستان آسان خدمت سینٹر کا پہلا جو سینٹر ہے اس کی آج ہم نے یہاں پہ انوگرل سیریمنی کی ہے۔ یہ سینٹر جہاں پہ مختلف جو ادارے ہیں ان کی خدمات عام شہری کو مہیا ہوں گی۔ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب نہ صرف یہاں پر ہم نے ایکسپینشن کرنی ہے بلکہ فی الفور مظفر آباد میں ایک اسی طرح کا شاندار سینٹر قائم کرنا ہے، اور پھر گلگت بلتستان میں ہم نے گلگت میں بھی ایسا سینٹر قائم کرنا ہے، اور یہ ہم توفتاً ان دونوں حکومتوں کو دیں گے تاکہ آزاد کشمیر کے بھائی بہن اور گلگت بلتستان کے عوام اس سے فیض یاب ہوں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں شہید میجر انور کاکڑ کی رہائش کا آمد۔ شہید میجر انور کاکڑ کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا، شہید کے احسان ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ شہید میجر انور کاکڑ کی والدہ نے کہا کہ ان کا بیٹا شیر تھا، وطن پر قربان ہو گیا، بیٹے کی شہادت پر فخر ہے، وہ اور دو اور بیٹے بھی وطن کے لیے حاضر ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آپ پاکستان کے بہادر بیٹے کی باہمت والدہ ہیں، قوم کو آپ پر فخر ہے، آپ کا عزم اور جذبہ ہی قوم کی اصل قوت ہے۔ شہید میجر انور کاکڑ اور آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، شہداء کے خون کا ایک ایک قطرہ وطن کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا شہید میجر انور کاکڑ کے بھائی کو سرکاری ملازمت دینے کا اعلان، کہا ایک اسکول کو شہید میجر انور کاکڑ کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ میجر انور کاکڑ کچھ روز قبل کوئٹہ میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے کرپٹو کرنسی بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ ہر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی اپنے ساتھ کچھ مسائل یا مختلف انداز کی سوچ لے کر آتی ہے۔ ہم کرپٹو کو فروغ نہیں دے رہے بلکہ اس اپنائے جانے کے عمل کو ریگولیٹ کر رہے ہیں جو پہلے ہی بغیر کسی فریم ورک یا کلاس روم کے جاری ہے۔ Pakistan has ended being the third biggest market when it comes to crypto adoption. And in terms of the regulations, at the start of the year, as the Honorable Finance Minister said, we kicked things off, but now we've essentially put Pakistan on the map. And this, the trip with World Liberty Financial and the MOU is a testament to how Pakistan is creating an enabling environment and providing the opportunity to serious players in the industry to come and do things in a risk mitigated manner for the youth of this country, because essentially users of this technology are the third largest freelancer population, and we want to create an enabling environment. Not just that, we want to create case studies and precedents for other countries and other emerging economies to follow. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو ہدایت کی ہے کہ ججز کے خلاف تضحیک آمیز مواد ہٹانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے رجوع کیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر کسی نے بیرون ملک بیٹھ کر ایسا کام کیا ہے تو اس کے خلاف بھی پاکستان میں کارروائی ہو سکتی ہے۔ جج کے فیصلوں پر تنقید کریں مگر کسی کی ذاتی زندگی پر تضحیک آمیز پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وقاص آوان کی رپورٹ دیکھیے۔
جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی پراپوگنڈے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ آئی جی پنجاب عثمان انور نے دوران سماعت کہا کہ ایک ایسا پورٹل ہونا چاہیے جس میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں تاکہ غیر مناسب مواد کو فوراً بلاک کیا جا سکے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ریمارکس دیے کہ توہین عدالت اور غیر مناسب مواد شیئر کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں۔ NCCIA کی اس معاملے میں خاموشی تکلیف دہ بات ہے۔ جس نے غیر مناسب مواد شیئر کیا ہے یا توہین عدالت کی ہے ان کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا۔ پولیس یا ادارے جو بھی کارروائی کریں اس میں کسی قسم کا انتقامی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ آج تک PTA نے ججز کے خلاف نامناسب مواد اپلوڈ کرنے والا نہ کوئی چینل بلاک کیا نہ کوئی ویب سائٹ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ PTA سو کیوں رہا ہے۔ PTA کے وکیل بیرسٹر چودھری عمر نے بتایا کہ 53 اداروں کے پاس اجازت ہے کہ وہ PTA کے پورٹل کا خود استعمال کر کے غیر مناسب مواد ہٹا سکتے ہیں۔ فیس بک اور ایکس محفوظ اپلیکیشنز ہیں، ہم لنکس نہیں پوری ایپ کو بلاک کر سکتے ہیں۔ کسی انفرادی کنٹینٹ کو بلاک کرنے کے لیے متعلقہ پلیٹ فارم کو درخواست کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ 170 اکاؤنٹ غیر مناسب مواد شیئر کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ نادرا کے ذریعے 14 ملزمان کو ٹریس کر لیا گیا۔ 3 مقدمات لاہور اور 5 ملتان میں درج ہو چکے ہیں۔ بیرون ملک سے بھی لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی، ان کے خلاف بھی کارروائی شروع کر دی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بیرون ملک بیٹھے لوگوں کے پیچھے کون ہے یہ بھی پتہ لگوائیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ وقاص اوان، جیو نیوز، لاہور۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر غلط جھوٹی خبر، مواد ری ٹویٹ، فارورڈ یا تشہیر کرنا فیک نیوز پھیلانے کے زمرے میں آتا ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے دیتا ہے۔ آئین عدلیہ، ریاست، ملکی سلامتی اور سیکیورٹی اداروں کی کردار کشی کی اجازت نہیں دیتا۔ سوشل میڈیا پر کسی بھی فرد یا ادارے کی کردار کشی قابل دستاندازی جرم ہے۔ جھوٹی خبروں، مواد کی تشہیر پر قانون فوری حرکت میں آئے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کے خلاف دائر درخواست دوسرے بینچ کو بھجوا دی ہے۔ اس کی تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز دانیال عزیز نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ دانیال، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ غلام علی سمیت دیگر اس میں فریقین ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے عمران خان کے نام سے منسوب کیا گیا، اس کے خلاف درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی۔ بینچ جسٹس اعجاز انور اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل تھا اور انہوں نے یہ درخواست جو ہے کسی اور بینچ کو انہوں نے بھیج دیا۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم کا نام جو ہے وہ تبدیل کر کے بانی PTI سے منسوب کیا گیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ صوبائی کابینہ نے 21 فروری 2025 کو اسٹیڈیم کا نام تبدیل کرنے کی منظوری دی اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا گائیڈ لائن کے مطابق عوامی اثاثوں کو کسی زندہ شخص کے نام سے منسوب جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، جس پر جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے کہ ہم اس کیس کو نہیں سن سکتے، اس کو کوئی اور بینچ جو ہے۔ تو دانیال، اس کی کچھ وجوہات سامنے آئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس طرح کوئی واضح وجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ جسٹس اعجاز انور نے جو وکیل درخواست گزار تھے ان کو بس اتنا ہی بتایا کہ یہ کیس مناسب ہوگا کہ کوئی اور بینچ جو ہے وہ سنے۔ یہ کیس جو ہے انہوں نے دوسرے بینچ کو بھیج دیا۔ عدالت نے دانیال عزیز، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ عبدالغفور انجم کو سینٹرل جیل فیصل آباد تعینات کر دیا گیا۔ ساجد بیگ کو اڈیالہ جیل کا نیا سپرنٹینڈنٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ساجد بیگ اس سے قبل سینٹرل جیل فیصل آباد میں تعینات تھے۔ پنجاب میں مجموعی طور پر 12 جیل افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اگر پاکستان میں دہشت گردی میں افغانستان کے ملوث ہونے کا نہیں پتا تو IG خیبر پختونخوا سے پوچھ لیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اتنے نئے بھی نہیں کہ انہیں کچھ نہیں معلوم۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے بریفنگ امن و امان پر دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ثبوت دیا جائے کہ اس میں افغانستان کیسے ملوث ہے، تو آپ چیک کریں اپنے IG کے ڈی خان ٹریننگ اسکول پہ کس نے حملہ کیا، کیڈ کالج وزیرستان پہ کس نے حملہ کیا، FC ہیڈ کوارٹر پہ کس نے حملہ کیا، اور باقی جو چیزیں ہوئے۔ کل بھی اگر آپ دیکھیں کہ ٹانک میں جو CM صاحب گئے تھے 2 دن پہلے، وہاں پر جو ہے وہ پولیس APC پہ جو حملہ ہوا اس کے بعد TTP نے تسلیم کیا۔ آپ خیبر میں رہتے ہیں، آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ، آپ کو نہیں پتہ کہ ہمارے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کس نے خراب کی ہوئی ہے؟ TTP اور افغانستان، انڈیا اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور آپ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر تو
इनडायरेक्टली आपके नेक्सस भी उनके साथ फिर मिलते हैं। इतने नए भी नहीं है, कुछ टाइम होगी और ब्रीफिंग जो सबसे पहले मैं समझती हूँ पे होती है, तो ये पार्टी में अपना फैसला कर लें। इनकी पार्टी का पहले ये वतीरा रह के एक तरफ हो जाता है लाइन के, एक दूसरी तरफ हो जाता है। अब ये फिर दोबारा फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, पास से एक दूसरे की तरह, वो कह रहे हैं, ये कह रहे नहीं है। जब वो खुद बैठे हुए थे उस वक्त क्यों नहीं कहते थे कि हैं, उस वक्त तो ये कहते थे कि जी हम अफगानिस्तान में जम्मू से बातचीत करते हैं, ये करते हैं। अब कहते हैं नहीं, वो तो मुलविस हैं इसके अंदर।